عزیز ناظرین، تھرسڈے تفسیر کی اس سورہ مجادلہ کی 30ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی آپ پر بارش ہو۔ میں بنا کسی تاخیر سے مولانا سے گزارش کروں گا کہ آج کی نشست کی شروعات سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10 سے کی تلاوت اور ترجمانی سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم چلتے ہیں اب تلاوت کی طرف اور ترجمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا بإذن اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتی اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، چند الفاظ ایسے ہیں جس کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے۔ تو نجوا کہتے ہیں کہ اگر 2-3 لوگ بیٹھے ہوں تو اس کو چھوڑ کر کے اکیلے میں کسی کے ساتھ کان میں کوئی چیز کہنا نجوا ہے۔ اصل یہ نجات سے بنا، نجات کا مطلب الگ تھلگ ہو جانا، کسی چیز سے بچ جانا۔ اس کا دوسرا لفظ ہے لیحزن الذین، حزن یحزن مانے غمزدہ کرنا۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے زار، یہ زر سے بنا ہے۔ زر کا مطلب تکلیف، مصیبت، اور زار کہتے ہیں تکلیف پہنچانے والے کو۔ اور اس کے بعد ہے فلیتوکل المؤمنون، توکل کہتے ہیں کسی پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کو۔ اب توڑ کر ترجمہ کر دیتا ہوں میں کہ انما النجوى، بے شک کانا پھوسی، سرگوشی، من الشیطان، شیطان میں سے ہے، یعنی شیطان کا کام ہے۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ اس سے شیطان تکلیف پہنچے، غم میں ڈالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ ولیس بضارہم، اور وہ مومنوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، شیئن کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلی آیت میں نجوہ کی تفصیل آ گئی ہے، اگر آپ جس میں نجوہ کی تفسیر بھی آ گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ بھی ناظرین کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ آیتوں کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی صحابہ کی جماعت کے ساتھ ایک حق و باطل کی جو کشمکش ہے اس کے درمیان جو ہے یہ باتیں جو ہے نازل کی جا رہی ہے۔ ریزن کیا ہے یہاں پر؟ ریزن یہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین اور کافرین موجود تھے، لیکن مسلمانوں کے اندر بھی ایک ایسا گروہ تھا جو منافقین اور کمزور ایمان والوں پر مشتمل تھا۔ تو ہو یہ رہا تھا کہ جو اسپیشلی جو منافقین تھے وہ ہر موقع کا استعمال کرتے تھے مسلمانوں کو نیچے دکھانے کے لیے۔ اس میں سے ایک طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ جو ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھتے تو وہ یہ کرتے کہ آپس میں سرگوشی کرتے۔ سرگوشی کرنے کا ایک تو سمپل سی بات ہے کہ جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہو تو یہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے کہ انسان جو کسی طرح کی سائڈ ٹاک یا بازو میں اپنے دوست کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ اس کے اوپر جو ہے توجہ اور اس کو جو اہمیت دے۔ تو یہ جو ایک بیک گراؤنڈ چل رہا ہے کہ جب کوئی دینی جماعت یا کوئی مجلس ہو مسلمانوں کی تو اس کے اندر کے آداب جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں۔ مجالس کے بھی آداب ہے اس میں اور جماعت کے اندر کے بھی آداب ہے، کیونکہ ہوتا یہ کہ جو جماعت ہوتی ہے انہی کی مجلس سے جو ہے بیٹھی جاتی ہے، یا ان کی جو بیٹھک ہوتی ہے انہی کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے کیا آداب ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک ناظر کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو اگر یہ تم کو نجوہ کرنا ہے تو پھر کرو مگر نیکی اور تقوی کی بات کا۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ نجوہ جو ہے ایک شیطانی عمل ہے، تو یہاں پر یہ جو تھوڑا تضاد محسوس ہوتا ہے۔ عموماً یہ کام جو ہے نجوہ یعنی سرگوشی جو کی جاتی ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، غم میں ڈالنے کے لیے عام طور سے۔ حالانکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو تقوی کی بات کہی جائے یا کسی کی اصلاح مقصود ہو تو برسر عام اگر کہی جائے یا 2 لوگوں کے سامنے کہی جائے تو اس کی سمجھیے کہ ایک حد کی عزت ہوگی، اس لیے کان میں اس سے کوئی اصلاح اور اصلاح کی اس کی جو گنجائش ہے وہ بھی کم ہوگی، کیونکہ جو اس کی ایگو کو جو ہرٹ کرے گی بات تو وہ شاید یہ ہے کہ اپنے ضد پر اڑ سکتا ہے۔ اور دوسری آپ نے مولانا بہت اچھی بات کہی کہ یہ جو شیطانی عمل اس لیے بھی ہے کہ نجوہ یا سرگوشی ایک ایسا کام ہے جو انسان چھپ کے کر رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جو علل اعلان نہیں کر رہا ہے۔ تو علل اعلان جو بات نہیں کی جا سکتی وہ یہی ہوگی
کہ یا تو اس میں کوئی گناہ ہوگا, یا تو کوئی فحاشی کی بات ہوگی, یا تو کوئی ایسی بات ہوگی جس کے بارے میں انسان چاہتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ نہ سنیں. تو کوئی خیر کی کام تو ایسے نہیں ہو سکتے کہ انسان جو جس کے سے ڈر جائے, بلکہ شیطانی کام ہے جو انسان کرتا ہے. اسی کو جو سورہ ناس میں کہا یوسوس فی صدور الناس, کہ وسوسہ کرتا ہے, وہ اسی طریقے سے جو ایک چیز ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر مان لیا جائے دو لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوں اور ہم ان دونوں کے درمیان میں صلح کرانا چاہیں, اتفاق سے دونوں کے درمیان میں نا اتفاقی ہو گئی ہو, صلح کرانا چاہیں تو الگ الگ بیٹھ کے بھی گفتگو کی جاتی ہے, اور ان کو الگ الگ بات کہنے کے لیے مطلب ان دونوں کے کان میں کہنا اس وقت مناسب رہے گا, اس لیے کہ ایک ہی بات تو دونوں کو کہیں نہیں جا سکتی. جی بالکل. اگر دو مسلمانوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے یا کوئی پریشانی لاحق ہے یا گھر میں خاندان میں فائٹنگ ہے, تو دونوں کو سمجھانے کے لیے جو گفتگو درکار ہے وہ ایک طریقے کی نہیں ہو سکتی. تو ایسے وقت میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک محفل میں ہوتا ہے تو دونوں پارٹی کو یا تو اکیلے بٹھا کے بات کر سکتا ہے یا ایک ٹائم میں ایک پارٹی کے ساتھ آہستہ سے بات کی جا سکتی. اس بات کی گنجائش جو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں جو ہے مسلمانوں کو دی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ہے ایک شیطانی لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ سرگوشی, گوش کہتے ہیں کان کو اور سر کہتے ہیں سر کو, یعنی کان کے پاس اپنا سر لے جا کر کے بات کرنا. لیکن کیا سرگوشی یہی ہے یا سرگوشی کی اور قسمیں بھی ہو سکتی؟ جی بالکل. جیسے اگر آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے جہاں پر زیادہ تر بولنے والے لوگ اردو زبان کے جی اور آپ آ کے جو ہے وہاں پر جو ہے انگریزی میں بات کریں یا آپ وہاں پہ کوئی دوسری ایسی زبان میں بات کریں جس سے باقی لوگ واقف نہیں ہو, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ آپ کیا بات کر رہے ہیں اس کو لے کر ایک سسپیشن ان کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور جب یہ سسپیشن پیدا ہوتا ہے یہ بھی ایک جو ہے سرگوشی کی طرف ہے. اور یہ تمام حرکتیں جو انسان کرتا ہے, جیسے یہ ہوتا ہے کہ سرگوشی کر کے کسی کی طرف دیکھ کے مسکرا دینا, تو یہ جو آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کرے, حزن اور غم میں مبتلا کرے. اچھا 2-4-10 لوگ بیٹھے ہوں اگر, اور بیٹھتے بیٹھتے گفتگو ایک آدمی کر رہا ہو اور درمیان میں کسی کو اشارہ کرے گا اور پھر اس سے ایسی زبان میں بات کرنا شروع کر دے جس کو 3 لوگ نہیں سمجھ رہے. جی بالکل, وہی گویا کہ وہ بھی سرگوشی کے ہی ضمن میں آتا ہے. یہاں پر مولانا جو غم کی بات آ رہی, یہ لوگ اس طرح کی حرکت, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو رنجیدہ کرے. تو رنجیدہ کرنے سے کیا مراد ہے یہاں پہ غم سے؟ یہ ہے کہ انسان جب دیکھے گا کہ وہ ہمارے تعلق سے بات کر, انسان جب دیکھے گا کہ وہ بات کر رہا ہے اور اسے یہ احساس ہوگا کہ ہمارے تعلق سے بات کر رہا ہے, تو وہ بہرحال متفکر ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے. جی, اور ایک دوسرا پہلو جو اسپیشلی مدینہ کے بیک ڈراپ میں بہت امپورٹنٹ تھا کہ وہاں پر منافقین جو ہے یہودیوں کے ساتھ مل کر اور مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر کنٹینیوس سازش کے اس میں جو موڈ میں چل رہے تھے. تو وہ لوگ یہ بھی چاہتے تھے کہ اس طرح کی سرگوشی کے ذریعے ایک گروہ بندی کی جائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ذہن بنایا جائے اور ان کو اپنے گروہ میں شامل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دینی تحریک کو جو ہے نقصان پہنچے. تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو غم پہنچے. ایک غم تو مذاق کے پہلو سے, اور دوسرا غم یہ کہ ان کو کوئی ڈیمیج کیا جائے اس تحریک کو. یہ دونوں پہلو سے جو ہے غم. حالات ایسے تھے کہ مدینہ کے چاروں طرف جو لوگ بسے ہوئے تھے وہ مدینہ کے خلاف تھے. جی بالکل. اور کبھی بھی کوئی بات ایسی سرگوشی میں کہی جائے جس سے یہ اندازہ ہو کہ فلاں فوج حملہ کرنے والی ہے یا فلاں لوگ مدینہ کی مخالفت کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی بات کسی کے کان میں کہی جائے, اس کے بعد بات پھیلتے بات پھیل جائے, پھر مومن بہرحال متفکر ہو جائے گی. اور 1-2 مرتبہ اس طرح کے واقعات پیش بھی آئے. تو وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ, اب اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ دیکھیے ان کی سرگوشی ان کو مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو گویا کہ ہمیں بھی ایک پیغام مل رہا ہے خدا کی طرف سے کہ اگر کوئی شخص ہمارے تعلق سے کچھ بول رہا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے تعلق سے نہیں بلکہ ایک شخص ہے جو ہماری طرف دیکھ کر کے بول رہا ہے اور ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے تعلق سے وہ بول رہا ہو, تو ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ بولنا یا ہمارے تعلق سے ان کی سرگوشی کرنا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. جی بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. اسپیشلی جو لوگ اداروں میں کام کرتے ہیں, تحریکات میں کام کرتے ہیں, ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ان کو یہ احساس ہو کہ بھائی ہمارے ادارے میں تحریک میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی سرگوشی کر رہے ہیں, اور یہ صرف سرگوشی تک محدود نہیں رہتا بلکہ اداروں میں ایکچولی ان سرگوشی کا تعلق سازشوں سے بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کسی دوسرے گروہ کو جو نیچا دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں ان کا معاملہ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی سرگوشی سے ان کو کوئی ڈیمیج نہیں ہونے والا ہے. کیوں اللہ یہ ہم کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ اگر ہم اس بات پہ یقین کر لیں کہ ان کی سرگوشی سے یا ان کی اس گروہ بندی سے ہم کو کچھ نقصان ہونا, تو یہ ہوتا ہے کہ ریئیکشنل میں آ کر دوسرے لوگ بھی جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کی جو ہے کرپٹ پریکٹس میں کیا ہو جاتے ہیں, مبتلا ہو جاتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں اگر یہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تو انشاءاللہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. اگر یہ آپ جو کام کو آگے بڑھانا چاہتے اس کو روکنا چاہتے تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کیا ہے آشواشن اور یقین اور وعدہ ہے کہ اللہ کی اذن کے بغیر یہ کسی طرح کا آپ کو نقصان نہیں. مطلب یہ کہ اگر کوئی مخالف گروہ اداروں کے اندر جماعت کے اندر اگر گروہ بندی میں ملوث ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں جوابی گروہ بندی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل صحیح بات ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا. کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ لوگ جوابی گروہ بندی کر لیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ نقصان دونوں کا ہوتا ہے. حالانکہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات جو ہے الا باذن اللہ، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی ہمارے خلاف سازش کرے اور وہ سازش کرنے میں کامیاب ہو جائے اور ہمیں نقصان پہنچا دے. تو اس وقت ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ الا باذن اللہ. جی بالکل. اگر ہمیں نقصان پہنچا ہے تو اللہ کی اجازت سے. اور اصل توکل اور اصل اللہ کے تعلق سے حسن ظن اسی میں جب آپ کو نقصان پہنچا. جب آپ کو خیر پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے اللہ آپ کے بارے میں خیر کے فیصلے کر، لیکن اللہ کے تعلق سے انسان کا بدگمان نہ ہونا اس وقت جب اسے کوئی نقصان پہنچے، یہ اصل میں جو اللہ کی اصل بندگی کا جو ہے ثبوت ہے. اور آپ نے جو وہ بات کہی کہ ریئیکشن میں ریئیکٹ ہو کر کے انسان جو ہے کوئی گروہ بندی نہ کرے، گویا کہ فلیتوکل المؤمنون سے یہ ہمیں ایک دعوت مل رہی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا بلکہ تمہیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے. ایکچولی توکل کے بارے میں میں سمجھتا ہوں ناظرین کے بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اصل میں توکل ان معنوں میں آتا ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے کچھ فیوچر اثرات ہو جائیں گے. یہ جو سرگوشی چل رہی، نجوہ چل رہا ہے یا سازش چل رہی، تو انسان اس فیوچر کے اثرات کو لے کر بہت ڈر جاتا ہے. ارے یہ ایسا کرے گے تو پھر ایسا ہو جائے گا، ارے وہ ویسا کرے گے تو ویسا ہو جائے گا. لیکن مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ مومن سمجھتا ہے کہ آج کے حالات میں بھی خدا موجود ہے اور کل بھی خدا موجود ہونے والا. تو ہم کو کل کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم کوئی غلط قدم اٹھا لیں. یہ ہم یہاں پر اس کی مثال ہے کہ ہم بھی نجوا میں کیا ہو جائے، ملوث ہو جائے. بالکل آگے چلتے يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کے بلند درجات عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. تو ناظرین کہ ہم یہاں پہ 3 الفاظ ایسے ہیں جن کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے. ایک یہ تفسحو، یہ فسحہ سے بنا ہے جس کی میننگ آتی ہے کشادگی. تفسحو یعنی کشادگی پیدا کرو. اس کے بعد نشوز کا لفظ آیا. نشوز کہتے ہیں بلند جگہ کو، لیکن یہاں پہ نشوز کا مطلب اٹھ کھڑا ہونا. اور میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اس کے لیے بھی قرآن میں نشوز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر مراد انشزو یعنی اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اور تیسرا لفظ اس میں جو یہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. رفع یرفع کا مطلب بلند کرنا. اب ہم اس کا ترجمہ توڑ کر دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا کشادگی پیدا کرو، فی المجالس مجلسوں میں، فافسحوا تو کشادگی پیدا کرو، یفسح اللہ لکم اللہ کشادگی پیدا کرے گا تمہارے لیے. واذا قیل لکم، اور تم سے کہا جائے، اور جب تم سے کہا جائے، انشزوا کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا تو کھڑے ہو جاؤ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لانے والے ہیں اللہ اسے بلند کرے گا. والذین اوتوا العلم، اور جنہیں علم دیا گیا ہے انہیں بھی بلند کرے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے واقف ہے. جی بالکل. مولانا یہاں پہ ایک جو ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ obviously مجلس کی بات ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ کشادگی پیدا کرو؟ کیا مسئلہ تھا وہاں پہ؟ اس میں تو ایک یہ ہے کہ اس آیت کی نزول کا گویا کہ ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، شان نزول بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور چند اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اصحاب میں چند ایسے افراد بھی تھے جو منافقین آ کے شامل ہو جایا کرتے تھے، یا کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کیا تھا، اور ابھی اعرابی لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، باتیں چل رہی تھی کہ اسی درمیان میں کچھ بدری صحابی آ گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابی
کچھ مقام دیا کرتے تھے، ان کی اہمیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میں اور دیگر صحابہ کرام کے نزدیک میں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آئے اور آپ کے پاس کھڑے ہو گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کشادگی پیدا کرو. تو لوگ نہیں سمجھے یا نہیں سمٹ کر کے بیٹھے، ان کے لیے جگہ نہیں بنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ. تو ممکن ہے کہ اس حکم دینے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے دل میں کبیدگی بھی پیدا ہوئی ہوگی اور منافقین کو موقع بھی ملا ہوگا کہ اب تو مجلسوں سے اٹھایا جانے لگا ہے، جو لوگ پہلے بیٹھے ہوئے تھے انہیں اٹھا کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ خالی کی گئی ہے. اس کے لیے مجلس کا ایک ادب یہ بھی بتایا گیا کہ جب مجلس میں تم سے کہا جائے کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کرو. جی بالکل. بہت ڈیٹیل میں مولانا نے بتایا ہم کو کہ بھئی یہاں پہ کشادگی کی جو آیتیں اتری ہے ان کا کیا شان نزول ہے. مولانا اس میں دوسرا جو اگر پچھلی آیت سے ہم کوریلیٹ کر کے دیکھیں کہ نجوا سے کہ بھئی وہاں پر یہ ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جو منافقین تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی کا معاملہ کرتے، سائڈ ٹاک کر رہے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اس وقت بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی شاید لیکچر دے رہے ہو یا کوئی تلقین کر رہے ہو یا نصیحت کر رہے تھے. تو اللہ یہاں پر جو بات ایک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اب ان کی یہ نجوا کو، یہ سائڈ ٹاک کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا کہ دیکھو جب مجلس میں بیٹھو تو کھل کے کیا کرو، بیٹھو، تاکہ سائڈ ٹاک کا موقع نہ ملے. اور دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک گروہ بنا کے 4-5 لوگ ہیں جو گروہ بندی میں مبتلا ہے، وہ 5 لوگ ایک سائڈ پہ اپنا گروہ بنا کر بیٹھ گئے، پھر وہ اپنی محفل چلا رہے، تو اس لیے جب کشادگی پیدا کر دی گئی تو ان کی محفل کیا ہو گئی، برکت. تو ایک پریکٹیکل سلیوشن کے طور پہ بھی یہ چیز جو ہے یہاں پر پچھلی آیت سے اگر ہم غور کریں گے تو دکھتی کہ کشادگی کا حکم کیوں دیا گیا ہے. اور کوئی بات مولانا کشادگی ایک پہلو تو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ریئل میں کشادگی کی ضرورت ہے، یعنی بہت تنگ جگہ ہے اور لوگ بہت مطلب یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کشادگی پیدا کریں گے تو پھر ممکن ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی کشادگی پیدا کرنے کے لیے جب کہا جائے تو کچھ ایسے افراد بھی اس حکم میں شامل ہو جائیں گے جو بہرحال اچھے ہوں. اسی لیے نبی اکرم اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو اگر اس طرح کی بات ہے تو دل میں تنگی مت لاؤ، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی کشادگی پیدا کرے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں دیکھیے اللہ نے یفسح اللہ لکم لا کر کے چھوڑ دیا، یہاں یہ نہیں کہا آخرت میں، دنیا میں، دل میں، مال میں، دولت میں، یہ نہیں کہا. تو یہ تو اللہ کی رحمت کا ہی مظہر ہے کہ اس نے اس کو جو اسپریڈ آؤٹ کر دیا ہے، اور یعنی دنیا میں بھی ہو، آخرت میں بھی ہو، مال و دولت میں بھی ہو، دل کی تنگی بھی اللہ تعالیٰ ختم کرے گا. جی بالکل. عام طور سے ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے نیک کام کرنے کے لیے، اس کے اپوزٹ میں جو انعام دیا جاتا ہے اس کے کرنے پہ، تو ویسے ہی انعام، جیسے جو مسجد بنائے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، جو کسی کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اور جو کسی کی مصیبت میں کام آئے گا اللہ اس کی مصیبت میں کام آئے گا. تو گویا کہ جو کشادگی پیدا کرے گا تو اللہ اس کے اندر کشادگی پیدا کرے گا. جی بالکل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جو پہلو سمجھ میں آتا ہے کہ محفل ہے، اکثر ہم مسجدوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ پھلانگ کر جاتے ہیں. تو اس میں دونوں پہلو سے بات آئی کہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دو لوگ کسی مجلس میں جائے اور دیکھے کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے تو دونوں کی اجازت لے کے ان کے درمیان جو ہے ان کو جو ہے ٹچ کر کے، اجازت کا مطلب ہے آپ ان سے پوچھیں گے ایٹ لیسٹ ٹچ کر کے آپ بتائیں کہ میں یہاں پر بیٹھنا چاہتا ہوں. تو یہ چیز ہے کہ اس ادب میں شامل کہ دوسرے لوگ بھی پھر اپنے دامن کو سمیٹے تاکہ اپنے بھائی کو بیٹھنے کے لیے کیا ہو جائے، جگہ ہو جائے. اور دوسرا پہلو یہ ان کے لیے حکم ہے جو پہلے سے بیٹھے ہوئے کہ وہ لوگ آنے والوں کے لیے جو ہے اسپیس اور کریٹ کرے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آنے والا شخص ہے وہ یہ نہ کرے کہ لوگوں کو پھلانگ کر، لوگوں کو ایذا دے کر آگے بڑھ جانے کی جو ہے کوشش کرے. دونوں پہلو سے جو ہے یہاں پر میں سمجھتا ہوں بات. جی بلکہ 3 پہلو سے بھی سوچا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آنے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس مقام پہ ہمارے لیے جگہ خالی کیوں نہیں کی گئی، اور جو پہلے سے بیٹھا وہ اسے سوچنا چاہیے کہ آنے والے کی جگہ خالی کرے. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو میرے محفل ہے، جو مجلس کا ذمہ دار ہے، وہ اگر حکم دے کہ تم کھڑے ہو جاؤ یا سائڈ ہو جاؤ تو اس وقت بات مان لینا چاہیے. جی بالکل. اور ایک حدیث بھی آپ نے جو کہا میرے محفل، تو یہاں پر ایشو اس لیے اتنے ڈیٹیل میں ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ محفل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ مجلس کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب بیٹھا ہے وہ مانا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے اتنا قریب ہے. تو اب یہ بھی تھا کہ منافقین یہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول سے بہت زیادہ کیا بیٹھے، قریب بیٹھے، اس لیے وہ جو ہے ایک ایکسٹرا ایفرٹ بھی لیتے تھے. دونوں سائڈ سے جو ہے اس میں بات تھی کہ ایکچولی وہ مجلس جو تھی، یہ اللہ کے رسول کی جو محفل تھی، اس کے بہت سارے امپلیکیشنز تھے جو آگے کی آیت میں بھی آئے گا کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ آپ سے پرائیویٹ میں جو ہے گفتگو کریں. یہ سب اس چیز کا تھا کہ ہم
چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے امیر بھی تھے، تو یہ بتانے کے لیے کہ ہم امیر مدینہ سے کتنا قریب ہے، یہ بھی جو پہلو جو ہے اس کشادگی کے باب میں جو ہے شامل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو محفل کے بارے میں ہے کہ محفل میں بیٹھے تو اس طریقے سے بیٹھے، ادب محفل، لیکن کچھ چیزیں اور بھی جو ابھی ہمارے اس دور میں ہے، جیسے کہ بعض وقت مجلسیں لگی ہوتی ہیں اور ایک انسان آتا ہے، ایک چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے اور دوسری کرسی پہ اپنا بیگ رکھ دیتا ہے، جی بالکل، تیسری کرسی پہ بوتل پانی پی کے رکھ دیتا ہے۔ اب تیسرا شخص جو آ رہا یا جو بھی آنے والا اس کے لیے بہرحال پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ ادب محفل میں سے ہے کہ ہم جس کرسی پر بیٹھے ہیں تو دوسری کرسی پر قبضہ نہ کرے اپنے بیگ یا بوتل کے ذریعے۔ جی بالکل، گویا کہ مجلسوں میں اگر بیٹھے ہوں تو اگر جگہ کم ہو یا زیادہ ہو تو ایک کرسی پر بیٹھ کر کے دوسری کرسی پہ قبضہ جمانا ہی مناسب نہیں۔ جی بالکل، اور اسی طریقے سے اگر اسی بات کو ہم ایکسٹینڈ کریں کہ بھائی جیسے انسانوں کی مجلس ہے ویسے گاڑیوں کی بھی مجلس ہے، آپ گاڑی روڈ پہ لگا رہے تو اس طرح نہ لگائے کہ آپ کی گاڑی کی ایک جگہ آپ ایسی لگا دیں کہ 2 یا 3 گاڑیوں کی جگہ جو انگیج ہو جائے، یا کوئی انٹری پوائنٹ پہ آپ گاڑی لگا دیں۔ تو یہ ہے کہ لوگوں کو آنے جانے کے لیے اسپیس رکھے، لوگوں کے لیے دل میں بھی جگہ رکھے، اور جو دنیا ہے وہاں پر بھی لوگوں کے لیے جو کشادگی کو کیا کرے۔ ڈاکٹر صاحب، انٹری کی بات آئی تو ایک بات یاد آ گئی، اس میں یہ ہے کہ ناظرین کو، ہم سب کو یہ چاہیے کہ مسجدوں میں یہ سنت پڑھنے کا ماحول رہتا ہے، ماشاءاللہ سنت پڑھتے ہیں لوگ، لیکن نماز کے فوراً بعد کچھ لوگ جانے والے رہتے ہیں، یا جس کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ اپنی نماز مکمل کرنے لگتے ہیں، تو بہرحال آگے بیٹھا ہوا شخص ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب سنت پڑھنے کا وقت آتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ نمازی کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو۔ جی بالکل، اور اس میں اگر اس کو تھوڑا اور ایکسٹینڈ کرے کہ نارملی مجلس سے کیسی ہوتی ہے، آج کے اگر دور میں دیکھیں تو ٹھیک ہے ایک دینی محفل ہوتی ہے، اسی طریقے سے اداروں کے بھی میٹنگز اور مجالس ہوتے ہیں، تو اس کو اگر ہم ایکسٹینڈ کرتے جماعتوں کی محفل ہوتی تو ہوتا یہ کہ جو لوگ جماعتوں اور اداروں میں ہے ان کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیا کرے، روپ ان کرے، ان کے لیے نئے لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرے۔ ہوتا ہے کہ جو لوگ اداروں میں اور اس میں موجود ہے وہ چاہتے ہیں کہ نئے لوگ اس میں شامل نہ ہو، تو کشادگی کا اگر ہم اس کو مجالس کو مدارس اور اداروں پہ ایکسٹینڈ کریں تو یہ بھی چیز ہے کہ نئے لوگوں کے لیے ہم کو جو ہے جگہ اپنی مجالس، اداروں اور جماعتوں میں بھی جو ہے اسپیس کریٹ کرنے کی بہت اچھی بات، مطلب یہ ہے کہ دوسری یہ جماعت، جو بھی جماعت یا جمعیت ہے، اس کو چاہیے کہ کشادہ دلی کا اظہار کرے، دوسرے افراد بھی شامل ہو، وہ بھی مشوروں سے نوازیں۔ مطلب یہ ہے کہ بس سمٹ کر کے نہ رہ جائے، ہماری جو فکر ہے اس کو، اپنی فکر کو سمٹ کر کے نہ رہ جائے۔ اس کے بعد وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اس میں ایک بات تو آپ نے بالکل واضح طور پہ کہی کہ اللہ کے رسول مگر کسی سے کہہ رہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے یہاں بیٹھیے اور دوسرے شخص کو جگہ دے رہے، تو اس میں جو ہے ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ انفیکٹ حضرت عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی محفل میں آتے تو انہوں نے ایک بار اپنا جو ہے امامہ بچھا کے ان کو سب سے آگے جو ہے بیٹھنے کے لیے جگہ دی، حالانکہ وہ عمر میں سب سے کم تھے۔ تو اس طرح کا جو ہے امیر محفل جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ کون کہاں پر بیٹھے۔ تو آپ نے یہ پہلو سے بالکل واضح کیا۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ سے ان کی مجالس لگ رہی تھی تو ہوتا ہے تھا کہ کچھ منافقین اور مجالس کو ڈسپرس کرنے کے بعد بھی وہاں بیٹھے رہتے۔ جی بالکل صحیح۔ اور جب وہ وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے اس کے 2 نتیجے رہتے تھے کہ چونکہ وہ بیٹھے ہوئے تو اللہ کے رسول صاحب کو بھی وہاں پر جو ہے کچھ زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا تھا، جبکہ اللہ کے رسول کو بہت سارے کام ہوتے تھے، تو یہ اللہ کے رسول کے لیے کیا تھی، تکلیف کی باعث تھا۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ ایک محفل برخاست ہو گئی، اس کے بعد اگر لوگ وہیں پہ جمع رہیں گے تو ہوتا یہ کہ پھر وہ پچھلی مجلس میں جو بات ہوئی ہے، جو ٹاپک ڈسکس ہوا، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اس کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، اور یہ تبصرہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی اگر آپ ایک مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور آپ ڈسپرس ہو جائے تو بہت مشکل ہے کہ آپ دوبارہ جمع ہو گئے اس ٹاپک۔ لیکن ہوتا یہ کہ اگر کچھ خاص لوگ ایک مجلس کے بعد جمع رہنے کی عادت ڈال دیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا ایک اپنے ڈسکشن کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی ایک گروہ تیار ہو جس کی رائے پوری مجلس کی رائے سے بالکل ہی مختلف ہو جائے، اور یہ بات بنتا ہے لانگ ٹرم میں کسی بھی جماعت یا ادارے میں تنازع کا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی محفل میں بیٹھے اٹھ جائے تو پھر سارے لوگ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل جائے، پھر دوبارہ ملے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ اس آیت کے تعلق سے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ نیک اعمال کے لیے اٹھنے کے لیے یا اس محفل سے اٹھنے کے لیے یا جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کے لیے کہا جائے تو کھڑے ہو جائے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے ہر اچھے کام کے لیے، جیسے نماز کے لیے اذان ہوئی، اگر لوگ کہہ دیں، والد کہہ دیں یا گھر کا ذمہ دار کہیں کہ چلو نماز پڑھنے چلے تو فوراً میں اٹھ جانا چاہیے۔ جی بالکل، بہت اچھا۔ گھر کا بڑا فرد اگر کوئی کہتا کہ ایک گلاس پانی لاؤ یا کوئی کام کرو تو فوراً اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کام کرنے کے لیے، سستی نہیں دکھانا چاہیے۔ یعنی ہر نیک کام کے لیے، بڑوں کی بات ماننے کے لیے آدمی کو تندہی دکھانی چاہیے۔
جی بالکل. اس کے بعد جو آگے کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے یعنی ایمان لانے والوں کے درجات بلند کرے گا منکم تم میں سے، اور ان لوگوں کے جو صاحب علم ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ درجات بلند کرنے کی بات ہے، اس میں بھی درجات دنیا اور آخرت دونوں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جو 2 پوائنٹ اس میں بتائے گئے ہیں وہ کیا ہے درجات بلند کرنے کے جو اسباب؟ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکشن میں لائی کہ اصل میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب بیٹھنے کا ایک اپنا امپورٹنس تھا. کچھ لوگ جو ایمان والے تھے تو ان کی نیت تو یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کی جو روحانی ذات ہے ہم جتنا ان سے قریب بیٹھے گے اتنا زیادہ ہم ان سے فائدہ بالکل. وہیں پر کچھ لوگ تھے جن کے سیلف انٹرسٹ تھے، منافقین تھے، وہ اپیرنٹلی بتانا چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے کتنے قریب ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان اپنی عزت کو بڑھا سکے، تاکہ لوگوں کو اور ورگلا سکے کہ اگر ہم کوئی بات کہہ رہے جو ہم اللہ کے رسول کے قریب ہے اس لیے ہماری بات جو ہے اوتھینٹک ہے، حالانکہ وہ جھوٹی بات کرنے والے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتانا چاہ رہے کہ یہ جو پورے محفل کے اندر قریب بیٹھنا دور بیٹھنا یہ اصل امپورٹنس کی چیز نہیں. مطلب اس سے نہ آپ کے درجات بلند ہوگے، نہ اس سے آپ کی عزت بڑھے گی، نہ اس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے. بلکہ اس کو اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھیں تو آج سب سے بڑا مدعا اسٹیج پہ یہی ہے کہ کون سی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، کون سینٹر میں بیٹھ رہا ہے، کون دور بیٹھ رہا ہے، کون پہلی صف میں بیٹھ رہا ہے، کون دوسری صف میں بیٹھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ایک ایمان والا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں اپنے درجات کو بلند کرے، عزت حاصل کرے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے کہ وہ 2 شرط اللہ لگا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایمان رکھنے والے اور اللہ نے جن کو علم بخشا ہے. مطلب اگر آپ اپنے ایمان کو بڑھائیں گے اور اپنے علم کو بڑھائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان آپ کے درجات کو رفع درجات کے اسباب 2 ہیں. جی بالکل. اس پر تھوڑا مولانا روشنی ڈالے کہ بھئی ایمان کیسے بڑھ سکتا ہے. اور تو رفع درجات کے اسباب جو اس آیت میں بتائے گئے ہیں وہ 2 ہیں، ایک یہ ہے کہ ایمان اور ایک علم. تو ایمان میں بھی اضافہ کرنا ضروری ہے اور علم میں بھی اضافہ کرنا ضروری ہے. ایمان میں اضافہ کرنے کے تو کئی اسباب ہو سکتے ہیں جس میں سے ایک معرفت الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا اور اس میں سمجھیے کہ اس پر عمل کرنا. دوسری چیز نماز، اللہ کا ذکر اور نماز. اور ایک چیز اور ہے جس سے سمجھیے کہ وہ رفع درجات کا سبب ہے، وہ یہ ہے کہ مناظر قدرت پہ غور و فکر کرنا. جی بالکل. جی. اور علم تو معلوم ہے کہ علم قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا، اور خاص طور سے اللہ رب العزت نے جو علم کا تذکرہ جہاں پہ کیا، علماء کا تذکرہ جہاں پہ کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مناظر کا ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا. گویا کہ یہ قرآن حدیث کا علم یہ تو ضروری ہے، بیسک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو مناظر ہیں، جو چیزیں پیدا کی گئی اس پہ غور و فکر کرنا بھی گویا کہ معرفت الہی کا سبب ہے. جی بالکل. اس کو اگر ہم مولانا تو سیکوینس وائز دیکھیں تاکہ ناظرین کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ اللہ نے کہا کہ رفع درجات کی 2 چیزیں، ایمان اور دوسرا عمل. پھر ایمان کی بڑھوتری کے کیا ذرائع ہے؟ تو ایمان کی بڑھوتری کی ذرائع کہ اللہ پر ایمان کب بڑھے گا؟ جب اللہ کو آپ جانیں گے اور پہچانیں گے. تو جس کو آپ نے کہا کہ معرفت الہی کے لیے. معرفت الہی کسے کہتے ہیں؟ معرفت الہی 2 چیزوں سے مل کر بنتے. ایک یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کیا ہے ہم نہیں جان سکتے، وہ ذات الہی کے بارے میں. کیسا ہے کا سوال ہے کہ جب اس کی جو پوری صفات ہے اس کو سمجھے، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھے. اگر اللہ رحیم ہے تو کیسا رحیم ہے، اگر اللہ عزیز ہے تو کیسا عزیز ہے، اللہ علیم ہے تو اللہ کیسے علیم ہے، اللہ حکیم ہے تو اللہ کیسے اپنی حکمت کو سے اثر انداز. تو ایک پہلو جو ہے اس کی صفات کا ہے، اور دوسرا پہلو سنن الہی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، دنیا میں اپنے قانون کو کس طرح نافذ کرتا ہے، اس کا بندوں کے ساتھ دنیا میں کیا معاملہ ہے، آخرت میں وہ کیا معاملہ کرنا، اس کو کہتے ہیں سنن الہی. تو اللہ کے تعلق سے 2 چیزیں، ایک اس کی صفات ہے اور دوسری اس کی سنن ہے. جو انسان اس چیز کو جان لے گا اس کو کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت کا وہ جو ہے حقدار بنے گا. دوسری چیز جو آتی ہے کہ بھئی ایمان کیسے بڑھتا ہے، تو بہت سمپل ہے کہ پورے ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں. قربانی کے اندر جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، جو نسوک جو ورڈ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو یا تو اگر آپ اللہ کی اطاعت میں بڑھیں گے، ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے قربت الہی کو حاصل کیا جائے. تو قربت الہی کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو دنیا میں کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا ہی کی چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا. کیا چیزیں قربان کرنی پڑے گی؟ اگر مال حرام ذریعے سے آ رہا ہے تو اس سے رکنا پڑے گا. اگر اللہ کی راہ میں کوئی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ بھئی کوئی غریب آ کے کھڑا ہوا تو اس کی مدد کرنی پڑے گی.
حرام مال سے رک جانا، حلال مال کو انفاق میں خرچ کرنا، یہ دونوں چیزیں قربانی میں جس میں آپ کا نقصان ہونے والا ہے. تو پورے دین کا خاکہ یہ ہے کہ صلاۃ مطلب ذکر کرے گا بندہ اور پھر قربانی کرے گا. قربانی کس چیز کی کرے گا؟ کہ صرف بکری کی قربانی نہیں ہے. قربانی اصل میں جو دنیا آپ کو میسر ہے یا میسر ہو سکتی ہے ان دونوں چیزوں کو قربان کرنا. کب قربان کرنا؟ جب وہ اللہ کے کسی حکم کے خلاف ورزی کرتی ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ یہ دو چیز اگر آپ کرو گے، انسان معصیت سے جتنا بچے گا وہ اللہ سے اتنا گویا کہ اپنے نفس کی بھی قربانی ہوتی ہے معصیت سے. ایکچولی وہی نفس تو چاہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ آرام حاصل کرے، اس کو جو ہے تکلیف اٹھانی نہ پڑے، اس کو جو ہے بہت دور تک کا سامان اس کے پاس جو ہے جمع ہو جائے تاکہ اس کو مستقبل کی فکر بھی لاحق نہ رہے. تو یہ تمام چیزیں کا اگر ہم کریں گے تو ہم ایمان میں بڑھیں گے. اور جیسے مولانا نے بتایا کہ علم کا جو پہلو ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جہاں پر ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں وہیں اس دنیا کے کو بھی سمجھے اور وہ یہ بھی سمجھے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کیسے جاری اور ساری. جی بالکل. مطلب انسان ایک پہاڑ کو دیکھ کے سوچے اگر ایک پہاڑ اتنا بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی، ایک کائنات کو دیکھ کے سوچے اگر کائنات اتنی بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم الشان ہوگی. تو یہاں پر یہ جو پہلو آئے کہ محفل کے اندر مطلب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے تو اس کو یہ دو چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا. ایک تو جس میں ایمان ہے، ایمان کی روش میں تقویٰ ہے، اور دوسرا ہے علم کو حاصل کرنا اس کے لیے جو ہے بالکل ضروری. مطلب اس میں ایک پہلو جو یہ بھی آتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کن لوگوں کو عزت دینی چاہیے. جی یہ ایک بہت اہم چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے تو ہمارے معاشرے میں کن لوگوں کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ عام طور سے ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو صاحب مال ہیں یا عہدہ اور منصب والے ہیں. حالانکہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں ان کو عزت دینی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی معاشرے کے اخلاقی معیار کو جج کرنے کے لیے اور یا کسی معاشرے کے اخلاقی معیار کو بہتر کرنے کے لیے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرے میں مٹریلزم کی اہمیت ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس کتنا مال ہے، گاڑی ہے، گھوڑے ہے، گھر کیسا ہے، تو وہ معاشرہ جو ہے ایک مادہ پرست معاشرہ یا مٹریلسٹک معاشرہ بالکل کہلائے گا. لیکن اس کے بالمقابل اسلام جس معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے وہ ایک اخلاقی معاشرہ ہے. اور اخلاقی معاشرے میں جو معیار ہوتا ہے وہ یہاں پہ جو بات آئی ایمان کی بات آئی وہ یہی بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ شخص جب کسی کا مال لیتا ہے تو ایمانداری سے لوٹاتا ہے یا نہیں لوٹاتا. ہم یہ دیکھیں گے کہ جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر وہ شخص بات کرتا ہے تو ہمیشہ سچ بات کرتا ہے یا جھوٹ بات. تو ہمارے پاس جج کا معیار دو الگ ہو گئے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پہ بہتر بنے اور لوگ ایسپائر کریں کہ لوگ عزت اگر آپ مٹریلزم کو دو گے تو ہمارے بچے بھی اسی کی طرف دوڑیں گے. لیکن آپ اگر اپنے گھر میں عزت کسی ایک ایماندار شخص کو دیں گے اور اخلاقی طور پہ بہتر شخص کو اپنے خاندان میں اہمیت دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے بھی چاہیں گے کہ وہ ایسے بہتر انسان بن سکے. تو یہ بہت امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے جس کے ذریعے معاشرہ جو ہے تشکیل پاتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ویلیوز ہے یہ پوری کی پوری ویسٹ سے لی گئی. جیسا انہوں نے مال کو اہمیت دی اسی طریقے سے ہم مال کو اہمیت دیں، جبکہ اللہ نے بتایا کہ میرے پاس درجات کو بلند کرنے کا کرائٹیریا ایمان اور علم. اب ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم انہی لوگوں، ایک شخص بہت ہی غریب ہے لیکن آپ دیکھتے ہو کہ بھائی وہ ایمانداری سے مال لاتا ہے اور ٹھیلا لگا کے بیچتا ہے، تو کیا ہمارے دل میں اس کے لیے وہ عزت ہے؟ ہم کو جج کرنا. ایک آدمی ہے جو نوکری کر رہا ہے، صاف صفائی کا کام کر رہا ہے، لیکن جب اس کی ڈیوٹی ہے وہ اس پہ آتا ہے، ایمانداری سے ڈیوٹی کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اپنے کام میں، کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کرتا، تو کیا ہمارے دل میں اس کے لیے وہ عزت ہے جو آدمی گاڑی میں آتا ہے لیکن کام چوری کرتا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھی بات کی، گاڑی میں آ کے کام چوری کرتا ہے. صحیح. لیکن ہوتا ہے کہ چونکہ وہ گاڑی میں آیا اس لیے ہم اس کی عزت کرنے تیار. جیسے مولانا نے بتایا کہ کوئی آدمی کسی پد پر بیٹھا ہے، کسی کرسی اور ایریا آف پاور میں بیٹھا ہے تو ہم اس کی عزت کرنے کے لیے تیار، لیکن کسی ایسے شخص کی عزت کرنے تیار نہیں جو ایماندار بھی ہے اور جو علم والا بھی ہے. بلکہ الٹا ہمارے ادھر تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ علم کے تعلق سے ایک الٹا رویہ ہے کہ اگر کوئی شخص علم والا ہے تو اس پہ یہ الزام اتنا جانتا ہے پھر یہ نہیں کرتا ہے. جیسے اس نے علم حاصل کر کے کوئی جرم کر لیا ہے، مطلب یہ ارے وہ مولانا ہے تو اس کے اوپر اور الزام ہے، بلکہ اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک جو کرائٹیریا بالکل واضح ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ ایک اس میں پہلو ایڈ کرنا چاہوں گا
کہ ہمارے معاشرے میں ان جنرل علم دشمنی کا معیار ہے. کوئی شخص اگر کوئی علمی بات کرے ایک محفل کے اندر تو کہتے ہیں کیا بورنگ بات کر رہا ہے. آپ کوئی انٹرسٹنگ بات کریں, کوئی لطیفہ سنائے یا کوئی قصہ جھوٹ سے ملا ہوا سنائے تاکہ یہ ہو جائے کہ سب لوگ کیا کریں, ہنسے. لیکن وہیں پہ کوئی علمی بات کی جائے گی تو اس کو کیا کہیں گے, ارے ارے تو بہت بڑا کیا خشک بات کر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے ہمارے معاشرے کے لیے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ بما. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ محفل میں جگہ کشادہ کرنے کے لیے کہا جائے یا اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو گویا کہ جب اٹھنے کے لیے کہا جائے اور اٹھنے والے اچھے لوگ ہوں تو بہرحال دل میں تھوڑی سی کبیدگی آئے گی کہ ہم کو اوپر سے نیچے کر دیا جائے. جی بالکل. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں جگہ سے ہٹا دیا گیا کسی کے آنے کی وجہ سے یا میرے محفل کے ذمہ دار نے اٹھا دیا اور تمہارے دل میں ایمان ہے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کرے. وہ تمہارے دل میں یہ ہے کہ ہم نیچے ہو گئے تھے, نیچے نہیں ہوئے بلکہ اللہ اونچا کرے گا. تو گویا رفع درجات جو اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں اگر یہ احساس ہو کہ ہم نیچے ہو گئے تو نیچے نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں اونچا کرے گا. اور ایک حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا, انکساری اختیار کرے گا, من تواضع للہ رفعہ اللہ, تو اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا. اور اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں کسی کے آنے کی وجہ سے محفل میں کشادگی پیدا کر دیں خوش دلی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ, تو اللہ بما تعملون خبیر. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. جی بالکل. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے تو اس کو یہ رہتا ہے کہ اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا ہے. جی 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 بالکل صحیح کہ بھئی ہم نے چھوٹی سی نیکی کی ہے, بھلے ہی وہ نیکی دوسروں کی نظر میں چھوٹی ہوگی لیکن وہ آج جیسے آپ مولانا نے بتایا کہ محفل میں اٹھ کے اپنی جگہ دوسرے کو دے دینا یہ بڑی اس کے کسی شخص کے لیے بڑی قربانی ہوگی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اپریشیٹ بھی نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی جو تم قربانیاں دو گے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی تکالیف اٹھاؤ گے یہ ان نوٹس نہیں جا رہی, یہ اللہ کے علم کے باہر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو, یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور رحیم ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں تقریباً تمام الفاظ ایسے ہیں جس کی تشریح ہو چکی ہے, اس میں سے دو لفظ ایسے ہیں. ایک تو قدمو, قدم یقدم, تقدیم کا مطلب پیش کرنا, آگے پیش کرنے کو قدم یقدم تقدیم کہتے ہیں. اس لیے مقدمہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ مقدمہ کو پیش کیا جاتا ہے. جی بالکل. اور اطہر کا مطلب سب سے پاکیزہ. تو گویا اس آیت میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سرگوشی کرنا چاہتا ہے تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرگوشی کرنے سے پہلے وہ صدقہ کرے, یعنی غریبوں میں کچھ تقسیم کرے. صدقہ کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفہ دیا جائے بلکہ غریبوں پہ خرچ کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے, ناظرین کے سامنے یہ بات آ جائے کہ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ہے یا کیا معاملہ تھا. جی بالکل. یہاں پر معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے مشن کے تحت کام کر رہے ہیں. جی جی. اور اس مشن کی جو مصروفیات ہے وہ غیر معمولی ہے. اب اس مصروفیات کے درمیان اللہ کے رسول کی ایک پرسنل لائف اور خاندانی زندگی بھی موجود ہے. ہو رہا یہ تھا کہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ منافقین اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قربت دکھانے کے لیے, چونکہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, اور پھر اللہ کے رسول کی انکساری کا بھی یہ معیار ہے کہ کوئی آ کے ان سے سوال کرتا کہ بھئی ہمیں آپ سے ملنا ہے, تو اللہ کے رسول اس کو ٹال نہیں پاتے. تو ہو یہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول ایک بڑا ٹائم جو ہے اس طرح کی لایانی چیزوں میں لوگ جو ہے اسپیشلی منافقین کیا کر رہے تھے, چونکہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبات کا, احساس کا, ان کے وقت کی اہمیت کا احساس نہیں تھا, وہ اس طرح کے معاملات کر رہے تھے. اب یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول خود تو منع نہیں کر سکتے, تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ جو اس کا پولیٹیکل بینیفٹ تھا کہ ہاں میں کل جیسے فار ایگزامپل جو منافقین تھے وہ ملتے اکیلے پھر لوگوں کے درمیان جا کے کہ میں نے کل اللہ کے رسول سے فلاں گفتگو کی ہے, تو اس طرح سے جو ہے وہ ماحول کو جو ہے بگاڑنے کا کام کرتے تھے بڑی آسانی سے. تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انٹروین کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب جو ہے تم کو صدقہ دینا پڑے گا. تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جیسے مولانا نے واضح کیا بات کو کہ اللہ کے رسول سے ہم کوئی پیسہ لے رہے تھے, کہا جائے کہ تم غریبوں میں کچھ کیا کر دو,
مال کو خرچ کرو، تاکہ یہ جو اس طرح کی جو ہے شو آف ایکٹیویٹیز جو ہے ٹوٹلی ختم ہو جائے. تو اس کا مقصد جو ہے یہی تھا کہ اس طرح کی شو آف ایکٹیویٹی جو ہے پوری طریقے سے ختم. گویا ڈاکٹر صاحب ایک بات اس میں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، گویا جب دل میں نفاق ہوگا تو انسان خرچ نہیں کر پائے گا. جی بالکل. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملنا چاہے گا اور خالص مومن ہوگا تو وہ صدقہ کرے گا، خرچ کرے گا. منافقین خود بخود الگ تھلگ ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے یہ کہنے کا کہ صدقہ دے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دل میں نفاق ہو تو دل میں کشادگی پیدا نہیں ہو سکتی. ورنہ کوئی اور بھی سمجھیے کہ وہ لگائے جا سکتے تھے، کوئی اور حکم لگایا جا سکتا تھا، صدقہ کا حکم لگایا گیا. اور دوسرا یہ کہ اگر جب مال کی بات آتی ہے تو پھر آدمی دیکھتا ہے کتنی امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر مال خرچ کرو. اگر کسی کو جینوینلی کوئی امپورٹنٹ میٹر ہے جو اللہ کے رسول کو بتانا ہے تو وہ مال کو خرچ کرنے پر جو ہے آمادہ ہوگا. اس کو آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم کورٹ فیس بھی کہتے ہیں کہ کورٹ جب کوئی میٹر کو ہیئر کرتا ہے تو بولتے ہیں ہماری کورٹ فیس انسان کتنی بھر رہا ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے کہ میٹر کو کتنے ارلیسٹ جو ہے ہیئر یا سنا جائے گا. تو یہاں پر وہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو اتنا سیریس میٹر ہے جس کو آپ اللہ کے پرسنل وقت کو کے اوپر بات آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا مال خرچ کر کے اللہ کے رسول سے جو ہے بات کر سکتے ہیں. اچھا، یہ کام جو ہے صدقہ دے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا، یہ حکم زیادہ دنوں تک نہیں رہا، اس لیے کہ یہ حکم دینے کا جو مقصد تھا وہ چند دنوں میں حل ہو گیا، اس لیے حکم اٹھا لیا گیا. تو ڈاکٹر صاحب ناظرین کے سامنے یہ بات اگر آ جائے کہ اس حکم پہ ایک صحابی کا کہنا تھا، کسی صحابی کا، کہ اس پر صرف میں نے عمل کیا. جی بالکل. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ جو حکم، یہ جو قرآن کی آیت اتری، اس میں میں وہ اکیلا شخص ہوں جس نے اس پہ عمل کیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ملاقات کیا، اس سے پہلے کچھ پیسہ جو ہے صدقہ، چند مسائل پوچھنے تھے، تو اس لیے میں نے جو صدقہ بھی کر کے جو اللہ کے رسول سے جو ہے اکیلے میں جو ہے گفتگو کی. اور چند دنوں میں، بعض روایات میں ہے کہ چند مطلب ایک دن میں، آدھے دن میں، اور بعض روایات میں کہ 10 دنوں میں یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس لیے کہ پھر تمام لوگ ہوش مند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر قریب آنا نہیں، مطلب جو منافقین تھے وہ بہرحال اب قریب آتے تو سرگوشی کرنا چاہتے تھے، صدقہ دینا پڑتا. اب یہ معاملہ ٹل گیا تو اس لیے یہ حکم نافذ کر دیا گیا. اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. خیر لکم اس لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بچے گا، اس لیے کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت زیادہ لیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. گویا کہ صدقہ کرنا ویسے بھی بہتر ہے، دل کی صفائی کا باعث ہے، وَأَطْهَرُ، اور تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اب یہ آیت جو نازل ہوئی، یہ آیت کا یہ جو حصہ ہے کہ اگر تم صدقہ نہ پاؤ تو گویا کہ اگر کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ضروری ہے اور وہ اس حیثیت کا نہیں ہے کہ کچھ وہ پیش کر سکے، تو اللہ رب العزت نے چھوٹ دے دیا. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم کچھ بھی نہ پاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں ملنا ضروری ہو، کچھ بات پوچھنی ہو، کچھ مسائل ایسے رہتے ہیں جو انسان تنہائی میں پوچھنا چاہتا ہے. جی بالکل. تو فإن اللہ غفور رحیم، تو جو نماز، روزے، صدقات جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کے پابند رہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں بات کر سکتے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، چونکہ اللہ کے رسول مدینہ کے ذمہ دار تھے اور وہ جو ہے ایک ذمہ دار شخص تھے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی ذمہ دار سے اگر ہم کو ملنا ہے تو ہمارا ایکسیس ہم کو 24 آورس رہنا چاہیے، وداؤٹ کسی حیصل رہنا چاہیے، اور ہم کسی بھی ذمہ دار سے کبھی بھی مل کے کبھی بھی کچھ بات کرنے کا ہمارا حق ہے، چونکہ ہم ان کی رعیت. یہ عام مسلمانوں میں تصور پایا جاتا ہے. لیکن اس آیت کی روشنی میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے ضروری نہیں کہ چونکہ کچھ جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کا وقت ایک عام انسان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی تدبیر کو اختیار کیا جائے جن سے ان کا وقت کیا ہو جائے، بچ جائے. جیسے یہ ہونا کہ اپوائنٹمنٹ کو سے لے کے وقت لے کر کسی سے ملاقات کرنا، یہ ادب کے بھی عین مطابق ہے اور اسلامی تعلیمات کے. اگر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھ سے وقت لیجیے پھر ملیے، تو ہم کو اس میں کوئی برا لگانے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اگر ہم کسی ذمہ دار سے ملنا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کا وقت لینا چاہیے، یا وہ کہے کہ آپ وقت لے کے مجھ سے ملے، تو ہم کو اس بات کا برا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام میں اس کی جو گنجائش یہاں پر موجود ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ بہت بڑا انسان بن گیا، وقت دیتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر وقت نہیں دے انسان پھر ایک ہی وقت میں کس سے ملاقات کرے. جی بالکل. اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کی گروتھ ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت سارے مسائل بدلتے جاتے ہیں.
ایک شخص کے لیے ایک چیز مسئلہ ہوگا، دوسرے کے لیے وہ چیز اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو ہوتا ہے کہ یار بھئی وہ ہماری بات نہیں سن رہے یا ہماری یہ نہیں سن رہے، تو ہم کو جو اس بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. گویا کہ آپ نے ایک بات اچھی پیش کی کہ یہ اپائنمنٹ وغیرہ لینا جو ہے یہ شرعی طور سے صحیح ہے. جی صحیح. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ترجمہ، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جی یہاں پر مولانا ایک تو بات بالکل واضح طور پہ بتائی جا رہی کہ ٹھیک ہے اگر آپ صدقہ نہیں رکھتے ہو بات کو ختم کرو، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیرت میں آتا ہے کہ پھر یہ جو منافقین کی حرکتیں تھی یہ ٹوٹلی بند ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا. لیکن یہاں پر جو بات اوور آل ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظام قائم ہوگا تو اس میں یہ ضرور ہونے والا ہے کہ کچھ لوگوں پہ ذمہ داریاں عائد ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں پہ ذمہ داریاں دی گئی ہے تو اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں، عام مسلمان ہیں، ان کو کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ ہر بار جو ان کے قریب جانے کی کوشش کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے، عام مسلمان سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے اسلامی ریاست میں یا اسلامی معاشرے میں، کہ وہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اور جو اللہ اور رسول کا، چونکہ آپ سے ان کا دور تھا، اللہ اور رسول سے جو حکم آئے اس کی وہ اطاعت کرتے ہیں. ہر معاملے میں جو ہے گفتگو کرنا اور اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ ایک عام مسلمان کی اس میں ظاہر نہیں ہوتی ہے. گویا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملنے سے پہلے صدقات دینے والی بات آئی تھی اس آیت سے منسوخ ہو گئی کہ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ ہم ادا کریں، جیسا کہ آپ نے بتایا. ضرورتوں سے زیادہ صحیح بات ہے کہ جو چیزیں آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اللہ اور رسول جو اس کا حکم دے، جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے وہ ادا کریں. اللہ رب العزت نے یہ بھی کہہ دیا کہ تاب اللہ علیکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے توبہ قبول کر لیا. تو نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت سے اس زمانے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا قرآن حدیث میں ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں مولانا یہاں پہ جو ہے آگے جو منافقین کے اور قسموں کی بات آ رہی، ہم یہیں پہ رکتے ہیں. عزیز ناظرین، اگلی نشست کے اندر جو ہے منافقین کی قسموں کا جو ہے ذکر آئے گا. ہم یہ جو نشست چلا رہے ہیں تھرسڈے تفسیر کی، امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ریگولرلی دیکھ رہے ہوگے اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز اقارب، اپنے پہچان والوں کو بھی اس نشست کے بارے میں بتا رہے ہوگے. ہماری اکثر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان نشستوں کے ذریعے قرآن کی ایک آسان تفسیر بیان کی جائے، ایک پریکٹیکل تفسیر بیان کی جائے، جس کے اندر لوگوں کو اپنے ڈے ٹو ڈے چیزوں کے اندر کس طریقے سے قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر سکے. ایسی جو ہے باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے. امید ہے کہ آپ ہم سے جڑے رہیں گے، اور اگر آپ نے ہم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں. السلام علیکم.